بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور ملک ایک بڑی تباہی سے بچ گیا ہے۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ 8 فروری ظاہر آج ہے اور اس وقت شام کے 4:30 بجے ہیں، اور میں جس وقت آپ سے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، میں نے آج سارا دن میں 2 حلقے جو ہیں وہ ایک تقریباً پورا اور ایک تھوڑا جا چپا پھڑیا ہے۔ دیکھیں حلقے بڑے بڑے نے پائے، اگر آپ کو کہے میں سارے لاہور پھرے ہاں میں ہر حلقے نو دیکھا ہے، سر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، لاہور پائن بڑا بڑا جی 14 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے اندر سارے لاہور کے سارے حلقوں کو پھر لیں، اس لیے کہ حضور یعنی N127 میں ہی 300 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ سر آپ کیسے پھر سکتے ہیں؟ جو ہے 130 جدہ میں ابھی تم دس رہا چپا بھی نہیں پھریا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ 300 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ گلی گلی محلے محلے پھر جائیں اور وہاں پہ ساری رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا نا، یہ انسان ہے، اسی کو خلائی مخلوق تھوڑی ہے بہو جی کی انج کرے پھر جائے گی، اللہ دین دے چراغ والے جن تھوڑی ہیں۔ اچھا، اب میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں N127 میں 30 سے 35 پولنگ اسٹیشنز کو میں نے وزٹ کیا ہے۔ وزٹ کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ میں اندر بڑھ گیا، ظاہر ہے کہ میں باہر جو کیمپس ہیں، جو پولنگ اسٹیشن کے آنے جانے والے لوگ ہیں، وہ آمد و رفت ہے، وہ میں نے دیکھے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے کیمپس نہیں سوری یہ کیمپس کے ساتھ آپ جائیں سڑک پہ تو جناح ہاسپٹل کو جب آپ ٹرن لیتے ہیں، یہاں سے NA127 جو ہے وہ اگو پھر پائن شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو شادی کھوئی یا وفاقی کالونی والا جو ایریا وہاں کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ موجود تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا کیمپ نہیں سی گا پائن ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ اگر بلاول بھٹو ہارے گئے یا ہار گئے تو وہ کون ہرائے گا؟ سر ان کو وہ ہرائے گا ان کو اپنے۔ سچی بات تو یہ ہے، جیتے تے پائن وہ اپنے اور اپنی والدہ کی وجہ سے جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے دن بھی کہا تھا، میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، رزلٹ ابھی نہیں آئے ہیں، اگرچہ ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے پائن نے 4:30 بجے 4:15 بجے ہی کہ بلاول بھٹو الیکشن جیت چکے ہیں۔ ویسے یہ اس طرح کی جذباتی ہو کے باتیں کرنا کسی بھی صورت میں عقل مندانہ قسم کی وہ ٹویٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بات انہوں نے کر دی ہے تو میں کی کہہ سکنا۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ کھڑے تھے، لیکن وہاں پر پیپلز پارٹی کا وہ کیمپ کوئی نہیں لگا سی جہاں پرچی بڑھا کے دینا۔ اچھا، اب وہاں پر نون لیگ کا کیمپ موجود تھا، وہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار کا کیمپ تھا، پر وہ تقریباً نہ ہون ور گئی سی، یعنی وہاں پہ بندے کوئی نہیں تھا، بس کیمپ ہی لگا سی اور کچھ نہیں سی گا، اور وہ بھی صوبائی امیدوار کے وہاں پہ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، وہ جو ہوتے ہیں اپنا بینر شنر، قومی کے نہیں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں سے آپ شروع ہو جائے، پھر آگے پنڈی راجپوت آ جاتا ہے، پھر آگے چلے مادر ملت روڈ آ جاتا ہے، اس طرح سے آپ چلتے جائے کوڑلا چنگی مرسدو، تو یہ جو ساری سڑک کے اوپر اور ان کے گرد و نواح میں کو ٹاؤن شپ کے ایریا میں A2 میں بہار کلونی والی سائیڈ ہو گئی، ان ایریاز کے اندر نا میں نے 30 سے 35 پولنگ اسٹیشن جو ہیں اب تک وزٹ کیے ہیں، مجھے کسی جگہ کے اوپر یوتھیوں کی لینا لگیاں نظر نہیں آئیں، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور نون لیگ کے لوگ بھی برابر تعداد میں موجود تھے۔ یہ نہیں تھا کہ جو تحریک انصاف کے کیمپ ہیں وہاں پر یہ ان کے حمایتی افراد آدمی کے کیمپ ہے وہ ویلے پیس ہے، نہ ایسا نہیں تھا، وہاں پر بھی لوگ موجود تھے، لیکن ان دونوں سے تھوڑے سے کم تھے، کہ یہ ادھر 15 ہیں تو ادھر 10 کے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اتنا کا فرق تھا، لیکن لوگ باہر موجود تھے۔ اچھا، پھر جناب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں وہاں سے نکلا مزنگ گیا ہوں، اور مزنگ سے میں آگے تھوڑا سا گیا اپنا ریگل والے پاسے گیا، پھر ادھروں میں نزولی والے پاسے گیا تو مزنگ اڈے کی طرف چلا گیا، وہاں سے میں لٹن روڈ کی طرف گیا، وہاں سے گھوم کے مزنگ چنگی سے ہوتا ہوا پھر میں واپس ادھر آیا، یہاں سے پھر میں اسمبلی ہال کی پرلی سائڈ پہ چلا گیا، وہاں سے میں نے جو قلعہ گجر سنگھ والا ایریا ہے اور لکشمی چوک والا ایریا ہے، نسبت روڈ والا ایریا، وہاں سے میں نے تھوڑا سا یہ ایک وزٹ کیا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ تحریک انصاف کے وہاں پر لوگ تھے، لیکن وہ کوئی مطلب قابل ذکر نہیں تھے،
تھے, قابل ذکر نہیں تھے. اچھا, مسلم لیگ نون کے لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے. پیپل پارٹی والے بیچارے ہے ہی کوئی نہیں سن, بالکل ہی پائنو پیپل پارٹی بنی ہوئی تھی, وہاں پہ بندے کوئی نہیں سی, نہ نہ تھو, بس او ہو والا سین تھی پیپلز پارٹی کا. تو یہ NA-130 کی حالات ہے جہاں پر کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو ہیں اپنا میاں نواز شریف صاحب, ان کی بیٹی, ان کا بھتیجا, ان کا بھائی, ان سب کے ووٹ مال ٹاؤن میں. اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. شیر دے مور نہیں لائی پائن نے, اپنی ہی پارٹی کے نچار پہ مور نہیں لگائی, بلکہ عقاب کے اوپر مور لگائی میاں نواز شریف نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جلد کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہے, وہ ہے جناب اون سکلین, ان کا پورا نام ہے, جو شناختی کارڈ نیم ہے, ویسے اون چودھری کہتے ہیں ان کو. وہ ان کو انہیں ووٹ ڈالا, اور ساتھ پائن نال انہوں نے کھلارے آسی تے اتنے پائن ووٹ پایا, انہوں نے بھی, ان کی بیٹی نے بھی. یہ بھی وقت کا جبری ہے پائن کہ 3 بار کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈال رہا اور کسی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال رہا ہے. دیکھیں وقت ہے, کس طریقے سے انسان جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے, یہ بدلتا ہے, یہ مسلطیں آڑے آ جاتی ہیں. تو بہرحال اس میں نشانی ہے سیکھنے والوں کے لیے, اگر کوئی سیکھنا چاہے تو. اچھا, پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ صوبے بھر کے اندر جب میں نے آپ سے بات کی ہے 4 بجے تک جو ہے, یعنی 4:30 بجے میں آپ سے ولاگ کروں, 4 بجے تک کی جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ 45 شکایات ٹوٹل آئیں, 45, اور 38 کو حل کر دیا گیا تھا, جبکہ باقی کی جو 7 تھیں وہ ان کو حل کرنے کا سلسلہ جاری تھا. ان کا 38 کا ازالہ کر دیا تھا, 7 کا سلسلہ جاری تھا کہ انہوں نے پائنسی کر دیں گے. صوبائی الیکشن کمیشن دفتر پنجاب کے اندر یہ اپڈیٹ ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کرنے لگوں کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم اڈیالہ جیل, قیدی نمبر 420, وہ جو ہیں ابھی تک ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. تو وہ منصوبہ پہلے تو سن لے تھا کیا, اور وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منصوبہ تھا سر پلان سی. پلان سی کیا تھا؟ پلان سی یہ تھا کہ جناب جو نصرت جوید صاحب نے بتایا, اور جو رضوان رضی صاحب نے بتایا, اور جو اسحاق سر نے بتایا. ویسے میں نے ان دونوں کے بعد بتایا, لیکن بہرحال ان کی باتوں کو کیا میں یعنی اگے انہوں ودایا ہی, میں نے ان کی کسی بات کو نگیٹ نہیں کیا. ویسے بھی کسی کی انفارمیشن کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کے اپنے ذرائع ہو سکتے ہیں, لیکن ہم تینوں کی جو گفتگو تھی وہ تقریباً ایک جیسی ہی رہی, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہائر کیا گیا, جن کو 20-25 ہزار روپیہ یہ 1-2 دن کے لیے دینا تھا, کہ آپ نے جناب تڑا تڑ ٹویٹاں اور 2 نمبر ویڈیوز بنانی ہیں. یعنی لاہور کے کسی ایسے علاقے, کسی ایسے پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے رولا پا دینا کہ تاندلی ہو گئی, اور جناب سانو حساس اداروں کو لوگوں نے مارا, اور فوجی وردی سے روکی آئے تھے, سانو مار کے چلے گئے. 2 خواتین اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں گی نقاب لے کے, تو اس طرح سے ٹویٹا شوٹا کر دینی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ سارے ملک کے اندر ایک فساد برپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ لاہور سے کر دیں, کچھ پشور سے کر دیں, کچھ جناب گجرات سے کر دیں, کچھ جناب آپ منڈی بہودین سے کر دیں, کچھ کراچی سے کر دیں. اس طرح کر کے نا پورا ایک فس کریٹ کر دیں, اور بد امنی کی صورتحال پیدا ہو جائے, جس کے نتیجے میں ایسے حالات بن جائیں کہ جناب 9 مئی والے واقعات دوبارہ جنم لے جائیں. یہ ایکچولی ان کا ایک منصوبہ تھا, جس کو میں نے کہا کہ ملک تباہی سے بچا لیا. اور بچا کیسے لیا؟ دیکھیے, ایک بہت اہم جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جناب فوج 2 دن پہلے پائن لاہور چ آ گئی, باقی پواسے ہم آ گئی. فوجیوں نے آگے اپنی پوزیشنیں سنبھالنی اور راؤنڈ شاؤنڈ کیتے, شہراں دے وچ گلیاں تکر وڑے ہو, گلی محلوں میں بھی فوجیوں نے اپنی گاڑیاں لے کے جو گھومے. اور میں نے آپ کو اس دن بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ لوگوں کو کسی نے روکا نہیں کہ فوجی آ رہے ہیں, بھاجی رک جاؤ, ٹریفک سارجنٹ کوئی نہیں سی اتنے کھلوتا ہے, لوگ خود رکے. اور میں نے یہ مناظر دیکھے کہ لوگوں نے فوجیوں کو سلوٹ مارے. ٹھیک ہے, یہ بہت پہلے ہم دیکھا کرتے تھے مناظر, پھر پریم شرد دور آیا تو یہ منظر کٹنے شروع ہو گئے سر, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر پھر دیکھے. آج بھی جب یہ میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو میں اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ نکلا ہوں, اور میری گھر کی گلی کی نکر کے اوپر ایک فوجی ویگن وہ جو ڈالا جا وہ کھڑا تھا, جس میں فوجی جوان بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں سے میں نے دیکھا جو لوگ ووٹ ڈال کے جا رہے تھے پائنوں نال سلوٹ مار رہے سن.
دو چار جانے میں نظر آئے جنہوں نے ان کو سلوٹ کیا. تو فوجی جوان ذرا خوش ہوتا ہے یار, وہ دیکھو نا اپنی زندگی داں تے لا کے کھلوتا ہے, اور اتنا اس نے ہیوی قسم کا وہ پہنا ہوتا ہے, سارا کچھ جو بھی اسلحہ اٹھایا ہوتا ہے, تو زندگی داں تے لگی نا, تو وہ خوش ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیں کسی فوجی جوان کو تو ذرا اس کو ذرا سلوٹ مارا کرے. میں سچی بات یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فوج کے لوگ پولیٹیکل فیصلوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ یہ سڑک پہ کھڑے ہونے والے نہیں ہوتے. وہ پرویز مشرف دے لیول دے ہوندے نے, یا وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جنرل جو وہ کیا باجوہ اور جنرل وہ فیض حمید. یہ ویسے اب تو موجودہ ساری قیادت ہی غیر سیاسی ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو ان کو ذرا تھوڑا سا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو سلوٹ مارنا جو ہے وہ ذرا دل ود ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. میں سچی بات ہے ایمانداری سے سمجھتا ہوں. اچھا, پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو یہ کام کیا, پھر دوسرا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ موبائل سروس بند کر دی. موبائل سروس بند ہوئی تو موبائل کے اوپر آنے والا جو موبائل ڈیٹا تھا, جو انٹرنیٹ سروس تھی, وہ بھی بند ہو گئی. سر اس نے پاکستان کو تباہی سے بچانے میں بہت اہم رول پلے کیا اس اسٹریٹجی نے, اس لیے کہ یہ جو منصوبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سارے دا سارا جڑا نا سڑک تے کھلو گے, سیلفی بنا کے فٹافٹ سٹ کے نال لوکیشناں سٹ کے آپ غائب ہو جانا, لوگوں نے کہنا پتہ نہیں کی ہو گیا. اب یہ واقعہ نہیں ہو سکے. اصل آپ کو وائی فائی کے ذریعے ہی اب کچھ چیز اپلوڈ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں پر آپ کا وائی فائی اویلیبل ہوگا. وہ جگہ جو ہے وہ آپ وائی فائی دی نال لے کے شیوا نہیں پھر سکتے نا. تو لہٰذا یہ اس میں جو ڈیلے آیا وہ چیزاں جڑیاں ڈسٹرب ہو گئیں. بہت ممکن ہے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی ہو جھوٹ چتالی والی, پہلے بھی کچھ آئی ہیں, مزید ہو سکتا آئے ہیں, لیکن وہ ابھی نہیں, وہ رات نو ٹھیک ہے جا کے تو اس طرح دی کوئی کاروائی پان دی کوشش کریں گے. لیکن آج لاہور شہر کے اندر بڑے پرامن طریقے سے پولنگ ہوئی ہے. یوتھیے نکلے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور جتنے نکلے ہیں مجھے اتنی ہی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ اسی تعداد میں وہ نکلیں گے. میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تو باہر نہیں آئے, کم از کم ان دو حلقوں کے اندر جہاں پہ میں نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیفینس والے پاس ہے بڑے لمبے چوڑے جو ہیں وہ یوتھیے باہر ہیں, وہ بڑا امیروں کا علاقہ ہے نا سر. امیر لوگ ہیں جو جن کو عمران خان کا بخار چڑھا ہوا ہے, جنہیں گھر روٹی کھان, جنہوں گھر روٹی کھان کہتے یار خدا دا واسطہ ساڈے تے بھائی نیانے بھوکے بیٹھے ہیں, تانوں عمران خان دی فکر پئی ہے. بڑی سیدھی سی بات کرتے بھائی, ٹھڈ نالوں گوڈے اگے نہیں ہوندے. بڑی ایک یہ صاف سیدھی سی بات ہے. خیر, تو وہ وہاں پر کئی تعداد زیادہ ہے یا کیا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن اوورال جو میں نے دیکھا اس پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نکلے لوگ, مگر اس طرح سے نہیں ہوا. اب ریزلٹس ہے, ابھی تک تو کسی جگہ سے کوئی دھاندلی کی اطلاع نہیں آئی. رزلٹس جو ہیں وہ جب آنا شروع ہوں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. میرا ابھی بھی یہی خیال ہے آج دن بھر کی ساری محنت مشقت کے بعد کہ سر وہ میاں نواز شریف جو ہے وہ لاہور میں اس سپیڈ نہ لگے ہے جس سپیڈ نہ پہلے سی. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں پائیں رزلٹ آن میں بالکل میری سمجھ فارغ ہو جائے, چیزیں بالکل بدل گئی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے ووٹ میں دہا کے نہیں پایا, تو اندر جا کے جس کو مور لگانی تھی لگا لی. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ بہتر رہا ہے, اور یہ اتنی ہی توقع تھی مجھے. تو باقی رزلٹ ویر آن کے دے پائے پھر گلا کر لیں گے. تو ابھی مجھے اجازت دیں اور آپ اپنے کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ میں.